السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اعظم ظفر کی ایک کتاب ڈکٹیٹر کون، اس میں سے ایک چیپٹر مقرر کے نام سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بیسیکلی آج کے پاکستان کے حالات کی عکاسی کر رہا ہے، اور اسے آئیں پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ ایک نفسیاتی ناول کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کسی ملک پر تسلط قائم کرنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ ملک کے قائدین کو اپنے عوام سے دور کر دو۔ وہ بہت اچھی تقریر کرتا تھا، لیکن اب وہ بالکل چپ ہو گیا ہے۔ اس کی تقریر جس کسی نے بھی سنی تھی، وہ آج بھی دور دور سے اس کی تقریر سننے کے لیے آنے کو تیار ہے، لیکن اس نے تقریر تو کیا نہ بولنے ہی کی قسم کھا لی ہے۔ ایک بار اس نے اپنی دعادار تقریر میں کہا تھا کہ میں اپنے بنانے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں رواں دواں ہو سکتی ہیں اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ایک پولیس والے نے اس کے خلاف ایک مقدمہ قائم کر دیا تھا، اور ایک اور موقع پر خطابت کی روانی میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملک تمام بھائیوں کی مشترکہ جائیداد ہے، اس کا مل جل کر چلانا ہم پر فرض ہے۔ اس پر علاقے کے افسر نے اسے اپنے علاقے سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یوں ہی ایک محفل میں روب ڈالتے ہوئے مقرر نے کہا کہ وہ اپنے ملک کے قائد اور بانی کے اول دستے میں کام کرتا رہا ہے، اور یہ کہ وہ قائد عوام کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ نامعلوم یہ خبر کس نے اوپر کس طرح پہنچائی، بہرحال مقرر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصہ جیل کی ویرانی نے پریشان کیا، لیکن کمبخت بیان بازی ختم نہ ہوئی۔ جب جیل میں وقفے کے دوران لوگ باغ اکٹھے ہوئے تو مقرر نے کہا، یہ بڑی بڑی دیواریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ آخر تنگ آ کر اسے اکیلی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ مقرر نے دیوار سے باتیں شروع کر دیں اور انہیں سبق دینا شروع کر دیا کہ اے اونچی دیواروں، تم بھی فانی ہو اور ہم تمہاری اینٹیں اکھاڑ کر غریبوں کی رہائش کے لیے کوارٹر بنا دیں گے۔ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایوان اقتدار میں کابینہ کا اجلاس بلایا گیا۔ وہاں ایک وزیر کو نئی بات سوجی۔ مقرر کو آزاد کر دیا گیا اور اس کے سامنے ایک مجمع لا کے بٹھا دیا گیا۔ مقرر نے جب عوام کو اپنے سامنے پایا تو ساری اگلی پچھلی کسر نکال لی اور اپنی زندگی کی بہترین تقریر کر ڈالی۔ لیکن جب تقریر کے اتار چڑھاؤ پر مجمع کو بے اثر دیکھا تو وہ کچھ پریشان ہوا۔ تقریر کو مزید شعلہ بیاں بنایا مگر بے سود بے اثر۔ جب تھک ہار کر تقریر ختم کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ دراصل اتنے مجمع میں کوئی بھی اسے نہیں سن رہا تھا۔ سب کے کانوں میں روئی کے گالے ٹھوسے ہوئے تھے اور ساری تقریر کے دوران کسی نے بھی ان گالوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس روز کا ایسا اثر ہوا کہ مقرر نے تقریر کرنا ہی ختم کر دی اور چپ سادھ لی۔